میں آپ سے کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کسی بھی ملک میں, اور چلیں پاکستان کی بات کر لیں, کیا مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے دل میں آپ کہیں؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہی بات میں بھی کر رہا ہوں. ہاں, اس کو کہیں تو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے نا. ہاں, اگر ان قوانین میں کسی جگہ ہمارے جرنلسٹ حضرات, آپ سمیت مظہر صاحب ہیں, کسی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اسے ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آفر میں آپ کو کر رہا ہوں. سر کب کریں گے؟ نہیں دیکھیں, ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے متعدد دفعہ ڈائلاگ کیے ہیں, بیٹھے ہیں, بات چیت ہوئی ہے صحافتی برادری کے ساتھ, آپ کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے ساتھ, اور اس کو امینڈ بھی کیا گیا, اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں امینڈمنٹ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بنیادی بات سے دیکھیں, آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ آپ کو میڈیا اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس کی حدود و قیود کا تعین آپ نے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود وکٹم ہیں. میں ہوں, مظہر عباس صاحب, ہم سارے وکٹم ہیں, کیونکہ جو کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہیں وہ تو ہم پہ بھی جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور آخری میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ ہم تو چونکہ پبلک کے لوگ ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہمارا عوام کے ساتھ ہے. آپ یقین کریں کہ عوام کی یہ خواہش ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک دوسرے کی عزت اچھالی جاتی ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, ان کو روکا جائے. دونوں طرف سے دی جاتی ہیں, ایک طرف سے نہیں گالیاں دی جاتی, دونوں طرف سے دی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں جس طرف سے بھی دی جائیں اسے روکا جائے, ان کا بندوبست کیا جائے. عوام اس پہ بڑا خوش ہے, پبلک اس پہ خوش ہے. ابھی کل پیپلز ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا منہ بند کریں, بے لگام آزادی نہیں ہونی چاہیے. ابھی کل پیپلز پارٹی نے شکایت کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, آپ کے انفارمیشن منسٹر سے, پی ٹی وی کے ایک اینکر کے بارے میں, کہ اس نے سوشل میڈیا پہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے ہیں. اگر تنخواہ پی ٹی وی سے لے رہا ہے اور ٹویٹیں کر رہا ہے صدر زرداری صاحب. اگر پی ٹی وی کے اینکر نے یہ حرکت کی ہے اور جن قوانین کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر اس زمرے میں وہ آتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. نہیں ہوگی. وائی شوڈ بی اسپیئرڈ؟ نہیں ہوگی. یہ کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ دوسری ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے, تو اس کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی؟ اس کو میں ذرا بالکل وہ کلوز کرتا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی شخصیت کو سامنے رکھ کے ان قوانین کی میرٹ ڈی میرٹ کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اصولی بات ہونی چاہیے. آپ نے ایک اچھی بات کی ہے کہ اس پہ جو ہے نا حکومت جو ہے وہ فلیکسیبل ہے, اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, اب یہ بتائیں عمیر نیازی صاحب کہ ہم سن رہے ہیں کہ عید کے دنوں میں بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کوئی مظاہرے وغیرہ کرے گی, تو کیا یہ واقعی آپ سیریس ہیں اس معاملے میں یا صرف یہ ایک اعلان ہی ہے؟ اچھا نہیں, یہ اعلان کی بات نہیں, اس طرح کی چیز کوئی زیر بحث میرے سامنے تو نہیں آئی, بلکہ کل سلمان راجہ صاحب کا میں کسی جگہ پہ سن رہا تھا, وہ جو پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا ابھی کوئی پالیسی اس طرح کی جنید اکبر صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا, کنوے نہیں ہوئی. جنید اکبر صاحب نے تو اعلان کر دیا. اب دیکھیں خالی کے پی کے نے تو نہیں کرنا نا, اوور آل سارے پاکستان نے جو بھی پالیسی بنے گی پاکستان کے لیے بنے گی. جنید اکبر صاحب کے پی کے صدر ہیں, اب جنرل سیکرٹری سلمان راجہ صاحب ہیں. آج بلکہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات تھی, وہ بھی کرنے نہیں دی گئی, حالانکہ ہائی کورٹ کا آرڈر موجود تھا. ملاقات ہوتی تو اس طرح کی چیزوں کی کلیئرٹی اگر یہ صورتحال ہے تو پھر حکومت اور تحریک انصاف کی محاذرہ کیسے کم ہوگی؟ دیکھیں یہ تو خود چاہتے ہی نہیں ہیں یہ خلیج کم ہو. ان کا فوکس کیا ہے کہ ایک فوج کے ساتھ ہمارا تنازع نظر آئے, اسی پیرائے میں نظر آئیں اور یہ موج کرتے رہیں. حالانکہ نہ تحریک انصاف کی اس طرف لڑائی کی انٹینشن ہے. تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سپیس بحال کی جائے, اور اس پولیٹیکل سپیس بحال کرنے کے لیے اس ملک میں اسٹرگل کی جائے گی اور وہ کرتے رہیں گے. اچھا مظہر صاحب, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک انیشیٹو لیا, انہوں نے ایک پیشکش کی ہے کہ وہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی معاملہ ٹھیک کروا سکتے ہیں, کوئی مصالحت کروا سکتے ہیں. کیسے کروا سکتے ہیں وہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں گے؟ دیکھیے یہ بڑا ٹیسٹ ہوگا, لیکن بظاہر تو موو بہت اچھی ہے کہ اگر آپ دوبارہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جس میں تحریک انصاف بھی شریک ہو, وہ اپنا جو بھی موقف رکھے. میرا خیال ہے, اگر مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب کی انیشلی کسی تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی موو کریں تو آپ تیار ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن یہ موو بظاہر میرا خیال ہے اچھا ہوگا. اور اگر تحریک انصاف اس پہ کسی بھی کنڈیشنز کے تحت اس پہ تیار ہو جاتی ہے, لیکن کیا بلاول بھٹو اس حوالے سے خود اڈیالہ جیل جائیں گے اور تحریک انصاف کے بانی سے بات کریں گے, یا کسی ایسی جگہ پہ ان کو لایا جا سکتا ہے جہاں یہ گفتگو ہو؟ لیکن اگر جوائنٹ سیشن میں عمران خان صاحب کو لایا جائے
تو اس میں اور وہ میکسیمم اپنا ہی پوائنٹ آف ویو دیں گے نا جو بھی ہے. جوائنٹ سیشن میں وہ کیسے آئیں گے؟ وہ تو ممبر نہیں ہیں پارلیمنٹ کے. نہیں میں نے ایک بات کی, چلیں آپ اس کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے, اے پی سی میں آ سکتے ہیں, چلیں کسی پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر کوئی کانفرنس ہو جائے جس میں وہ شریک ہونے پر تیار ہو. پہلی بات تو یہ کہ کیا بانی پی ٹی آئی بلاول بھٹو سے بات کرنے کو تیار ہوں گے؟ میرا خیال ہے اگر وہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ایک اپارچونٹی مس کریں گے. لیکن اگر وہ تیار ہوتے ہیں یا ایون اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, اس میں جو بھی پارلیمنٹ میں وہ جا سکتی ہے, ان کا جو بھی موقف ہے وہ وہاں بیان کیا جا سکتا ہے. جو انیشیٹو ہے وہ بہت اچھا ہے. انیشیٹو سیاسی انیشیٹو ہے, اس کو آپ غیر سیاسی انیشیٹو نہیں کہہ سکتے. اور اس کے ساتھ اگر ایسا ممکن ہو کہ دوبارہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے, کیونکہ دیکھیں یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے اس میں وہ ایک یک زبان ہو کے ہم باہر نہیں نکلے. ان لائک 2014 جب آل پارٹیز ہوئی تھی, اس میں عمران خان صاحب بھی گئے تھے جب اے پی ایس کے بعد, اس میں جو ہمیں متحدہ پوری پاکستان کی قوم نظر آئی تھی وہ ہمیں اس مرتبہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ نظر نہیں آئی, کیونکہ اس وقت جب بلایا گیا تھا سیشن اس میں سارے لوگ تھے. اچھا ویسے یہاں جو سیشن بلایا گیا اس میں جلد بازی کی گئی میرے نقطہ نظر سے. اچھا میرا خیال ہے اگر ملاقات کروا دی جاتی جو ہے بانی سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی تو اس میں کیا ہوتا. اچھا وہ دن آپ ڈیلے کر دیتے. ملاقات کروائی گئی تھی لیکن ذرا لیٹ ہو گئی تھی, دوپہر کے وقت کروائی گئی تھی, صبح نہیں کروائی گئی تھی. لیکن ڈاکٹر طارق فضل صاحب جو بلاول صاحب کا انیشیٹو ہے, آپ کے خیال میں اس پر کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ جی میں اس پہ آتا ہوں. جی صرف ایک آخری بات جو ابھی مظہر صاحب نے کی ہے کہ سیشن جو بلایا گیا قومی سلامتی کے حوالے سے جلد بازی میں بلایا گیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑا ایک ویل تھاٹ پروسیس تھا اور بڑا اس نے اپنا جو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے وہ دیا گیا. تحریک انصاف کے آنریبل ممبرز جو ان کے چیف وپ بھی ہیں اور ان کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, رات 10:30 بجے تک, میں چونکہ چیف وپ بھی ہوں اپنی پارٹی کا, میرے ساتھ رابطے میں تھے اور ہم لسٹیں ایکسچینج کر رہے تھے. رات 10:30 بجے تک میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کتنے لوگ آئیں گے. 10 سینیٹرز, 4 ایم این ایز, 10 نہیں ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, سینیٹر 4 ایم این اے. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب یہاں اعلان کر کے کہ کیپٹل ٹاک میں کہ ہم کل جا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 10:30 بجے تک میں پارلیمنٹ بیٹھا تھا, سارے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا, لسٹیں ایکسچینج ہو رہی تھیں. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم جو ہے نہیں آ رہے, عمران خان کی ملاقات ضروری ہے, یہ پتہ نہیں خیال کب ان کے ذہن میں آیا, کیسے انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا اور غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا کہ سنتائیاں میٹنگ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. دوسری بات ہم نے بلاول صاحب کی ظاہر ہے جی بلاول صاحب پارٹی کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اگر وہ اس میں رول ادا کرنا چاہیں تو ضرور کریں, ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. لیکن میرے بھائی نے ابھی بات کی عمیر نیائی صاحب نے کہ جی مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے جی کہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان میں ایک ڈسٹنس رہے اور ہم اس میں خوش ہیں. ہم قطعی طور پہ اس میں خوش نہیں ہیں. آپ کا پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان سے جو زہر اگلا جاتا ہے فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے کہ آپ کے اور فوج کے درمیان میں فیصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرے؟ یعنی مسلسل آپ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنا رہے ہیں. کوئی 4-5 بگوڑے آپ کے پاکستان سے باہر ہیں, وہاں سے ایک طرح مصرع دیا جاتا ہے, آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہینڈلرز پاکستان کے اندر پوری غزلیں ان پہ لکھتے ہیں اور گالیوں کا ایک ڈھیر ہے, اور آپ غداری کے فتووں سے لے کے کون سی ایسی گالی ہے جو آپ نہیں دیتے اداروں کو اور اس کے بعد پاکستان کو, ریاست کو, اور پھر آپ کہتے ہیں جناب کو فیصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم تو آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوف خدا کرے, سیاست کو سیاسی میدان میں رہنے دیں. آپ الیکشن 2024 کی بات کرتے ہیں, ذرا آئیں پہلے 2018 کے الیکشن کی بات کریں. اس وقت کیا ہوا تھا بھائی, یہ اس سے پیچھے چلے جائیں. الیکشنوں پہ اعتراضات ہوتے رہے ہیں, آپ ایک بات کو اٹھا کے ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف اگر چار دوڑیں گے کسی صورت بھی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور آپ کو اپنا یہ جو طرز عمل ہے جب تک آپ اسے سدھاریں گے نہیں بات بنے گی نہیں. تو عمیر نیازی صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ تو میرے خیال ہے بڑا مناسب ہے, وہ تو ایسی بات نہیں کر رہے. نہیں, میں عمیر نیازی صاحب کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, نہیں, میں انفرادی طور پہ ان کی بات نہیں کر رہا. پارٹی میں جو سمجھے جاتے ہیں سب سے ہارڈ لائنر جنید اکبر صاحب, وہ بھی یہاں بیٹھ کے یہ کہہ کے گئے تھے کہ جی ہم اداروں کے ساتھ محاذرے نہیں چاہتے. اچھا اس پہ مزید بات یہ لوگ جو ہے نا, ایک جملہ میں سے فرض کر دوں کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, ان میں کچھ ہارڈ لائنرز بھی ہیں, لیکن میں ان میں تفریق نہیں کرتا. لیکن یہ سارے کے سارے اپنے ان کے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈلرز ہیں ان کے یرغمال بنے ہوئے ہیں. یہ اچھا اس بیانیے کے خلاف بات نہیں کر سکتے.